خطاب کے لیے دعوت دوں گا۔ مجید اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد نعیم صاحب سے التماس کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، آپ بھی اپنی حاضری پیش کریں۔ نعرے کا جواب دیجئے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری۔ گا اور اس کے ساتھ اس مسجد اور مدرسہ کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ دوستوں نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ چند ہی دن کے بعد رمضان شریف کی آمد ہے، اور رمضان شریف کوئی عام مہینہ نہیں، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اور ہر مخلوق کو اس مہینے کا انتظار رہتا ہے، اور خاص طور پر عشاق کے لیے تو یہ مہینہ خوشیوں والا ہے کہ اس کے اندر ان کو عبادات کا، نیکیوں کا بڑا ہی ایک موسم میسر آتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں، تراویح کے سلسلے میں، سحری و افطاری کے اجتماعات کے سلسلے میں، اور خاص طور پر قیام اللیل کے سلسلے میں، جو کہ عام دنوں میں نظر نہیں آتا لیکن رمضان شریف کے اندر نظر آتا ہے۔ عربی کا ایک شاعر رمضان شریف کی آمد کے حوالے سے چند مصرے کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رمضان اقبل یا اولی الالباب، اے عقل والو رمضان آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ رمضان آ رہا ہے۔ اور وہ کہہ کس کو رہا؟ عقل والوں، یعنی جس بندے کے پاس فہم نہیں، عقل نہیں، وہ اس کی قیمت کو نہیں جان سکتا۔ دوسرے مصرے کے اندر کہتا ہے فَاسْتَقْبَلُوهُ بَعْدَ طُولِ غِيَابٍ، اس کا استقبال کرو، یہ بڑی دیر کے بعد آ رہا ہے، یعنی 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ آ رہا ہے، اور اس کو ایسے ضائع نہ کر دینا۔ پھر شاعر کہتا ہے عام مضى من عمرنا فی غفلۃ، کہ گزشتہ سال تو ہم نے غفلت سے اس رمضان کو، پورے سال کو گزار دیا، لیکن اس سال ذرا خیال کرنا، ایسا نہ ہو کہ رمضان شروع ہوا اور ختم ہو جائے، ابھی چند دن باقی ہیں، ابھی سے تیاری کیجئے۔ تو شاعر کہتا ہے فَتَنَبَّهُ فَالْعُمْرُ ذِلُّ سَحَابٍ، اب تم ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ ایک بادل کی طرح ہے کہ جیسے بادل آتے ہیں اور چھٹ جاتے ہیں، کتنی دیر لگتی ہے، یہ مہینہ ایسے ہی ہے، لہذا اس کی قدر کرو۔ یاد رکھیے گا اس مہینے کے حوالے سے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا۔ پہلی قسم وہ کہ جو رمضان شریف سے پہلے ان کے پاس ایک جدول ہوتا ہے، ایک شیڈول ہوتا ہے کہ ہم نے تراویح کے بعد کیا کرنا ہے، سحری میں کب اٹھنا ہے، دن میں کیا کرنا ہے، کتنے قرآن پاک ختم کرنے ہیں، کتنی تفاسیر پڑھنی ہے، کیا کیا کرنا، ان کے پاس پورا جدول ہوتا ہے، باقاعدہ لکھا ہوتا ہے۔ اور یقین جانیے یہ شیڈول، یہ جدول ہم نے اپنی آنکھوں سے، کوئی دیندار بندوں کو نہیں، کوئی علماء کو نہیں، بلکہ دنیا دار بندوں کو بھی یہ جدول ان کے ہاتھوں میں دیکھا ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کیا کرو گے، وہ دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم اتنے ختم کریں گے، ہم اتنی محافل میں جائیں گے، قیام اللیل میں اتنی رکعت پڑھیں گے، تاک راتوں میں یہاں اس مساجد میں جائیں گے۔ دوسری قسم جو وہ قسم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے لکھا تو نہیں ہوتا، جنہوں نے لکھا تو نہیں ہوتا لیکن ان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ یہ پہلی قسم سے ذرا تھوڑی سی نیچے والی قسم ہے کہ ذہن میں ہوتا ہے کہ میں تراویح یہاں سناؤں گا، یہاں سنوں گا، قیام اللیل ادھر پڑھوں گا، اتنے ختم کروں گا، یہ نیکیاں کروں گا۔ جو تیسری قسم ہے یہ بڑی خطرے والی قسم ہے،
اور اس کے اندر 70% سے اوپر لوگ جو وہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں کہ جو عوام کی طرح انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کب شروع ہو اور ہم روزے رکھیں، اور جیسے رمضان آیا تھا ایسے ہی گزر جائے، بس روزے رکھے، ساری افطاری کی، سو کر گزارا، اور آخری راتوں کے اندر بازاروں کے اندر چہل قدمی کی، خریداری کی۔ اب یہ جو 3 قسمیں ہیں، پہلی قسم تو بڑی اچھی ہے، اور یہ سب سے کم لوگ یہ موجود ہیں، خاص طور پر ہمارے پاکستان کے اندر سب سے کم یہ لوگ موجود ہیں۔ دوسری قسم کئیوں کے ذہنوں میں ہوگا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اور تیسری قسم اکثر لوگ ایسے ہی ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے آئے گا تو جیسے عوام روزے رکھے گی ہم بھی رکھ لیں گے۔ یاد رکھیے چند دن باقی ہیں، اس کی تیاری کیجیے۔ اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ایام کیسے گزرے، آپ کے فرامین کیا ہیں۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی کتاب ادب المفرد کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار منبر پر چڑھنے لگے تو جب پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو لفظ آمین بولا، پھر جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو لفظ آمین بولا، اور جب تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو لفظ آمین بولا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ آمین کیوں بول رہے ہیں۔ صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیا قصہ ہے کہ آپ آمین کیوں بول رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل یہ دعا کر رہے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبریل یہ دعا کر رہے تھے کہ وہ بندہ بدبخت ہے، وہ بندہ بدبخت ہے۔ یہاں اس سے مقصود یہ ہے کہ وہ بددعا دے رہے ہیں کہ اس شخص پر بدبختی ہے کہ جو رمضان تو پائے مگر غفلت میں گزار دے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین بولا، روح الامین دعا کر رہے ہیں اور صادق الامین آمین کہہ رہے ہیں۔ سوچئے وہ جو پراؤں کو، جو دشمنوں کو بھی بددعا نہیں دیتے، وہ یہاں آمین کیوں کہہ رہے ہیں۔ جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جبریل نے یہ دعا کی کہ وہ بندہ بڑا ہی بدبخت ہے جو اپنے والدین کو حیات پائے یا ان میں سے کسی ایک کو اور ان کی خدمت کر کر جنت نہ حاصل کر سکے، وہ بھی بڑا بدبخت ہے۔ تیسرا شخص، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبریل نے یہ دعا کی کہ وہ شخص جس کے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے اور وہ ان کی ذات پر درود نہ پڑے، وہ بھی شخص بدبخت ہے۔ یہ امام بخاری نے حدیث لکھی۔ تو ذرا سوچئے کہ رمضان شریف کہیں ایسے نہ گزر جائے کہ ہم بھی ان بدبختوں کے اندر خدا نہ خواستہ شامل ہو جائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان شریف کے بارے میں جو فرامین ذکر کیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آتاکم رمضان سید الشہور فمرحبا بہ واہلا، تمہارے پاس مہینوں کا سردار آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ مہینوں کا سردار آ رہا ہے، اس کو خوش آمدید کہو اور اس کا استقبال کرو۔ استقبال ایسا نہیں کہ بس روزے رکھے اور سو گئے، بلکہ ایک شیڈول بناؤ، جدول بناؤ کہ میں نے اتنے ختم کرنے ہیں قرآن کے۔ اگر قرآن نہیں پڑھنا آتا تو سیکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں جو دوسرا فرمان ذکر کیا، آپ فرماتے ہیں کہ جاء شہر الصیام والبرکات فاکرموا بہ کزائر، روزوں کا اور برکات کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی ایسے استقبال کرو جیسے کسی مہمان کا استقبال کرتے۔
جب مہمان آتا ہے بندے کو ذرا ایک بڑی کھلبلی مچ جاتی ہے کہ یہ مہمان آیا ہے، اس کی کیسے عزت کروں، کیسے اس کے لیے اہتمام کروں کھانے کا، تو ایسے اس کا استقبال کرو۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمان ذکر کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ماہ شفاعت ہے، یعنی شفاعت کا مہینہ ہے۔ فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن اور روزہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ قرآن اور روزہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ اب کیسے شفاعت کریں گے کہ جب ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو، جب ہمارا اہل قرآن کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو، مسجد اور مدرسے کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو۔ اگر آپ کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تو آپ سیکھیے اور شروع کیجئے، سیکھنا شروع کیجئے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اور خاص طور پر ایسے مراکز کے ساتھ اپنا تعاون کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات ذکر کرتا ہوں انہی کی، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تجارت صرف 4 بندوں کی وجہ سے کی ہے، صرف 4 بندوں کی وجہ سے میں نے تجارت کی ہے۔ کیوں تجارت کی؟ وہ 4 امت کے بڑے محدثین ہیں، صرف ان کی خاطر تجارت کی کہ میں ان کا خرچہ اٹھاؤں، کہ ان کو سپورٹ کروں، صرف انہی کی خاطر میں نے تجارت کی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں وہ 4 بندے کون ہیں؟ فرمایا ان میں سے پہلے حماد بن زید، بہت بڑے محدث ہیں۔ دوسرے فرمایا حماد بن سلمہ، تیسرے اسماعیل بن علیہ، اور چوتھے ہم سب جانتے ہیں حضرت قاضی فضیل بن عیاض۔ فرمایا میں نے ان 4 کی خاطر تجارت کی ہے۔ آج اگر ہم دین کو اپنا وقت نہیں دے سکتے تو کم سے کم اپنا مال جو تجارت کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ ہی کیجیے۔ فرمایا ساری تجارت ان کے لیے کی، صرف ان 4 بندوں کی خاطر، اور پھر انعام کیا ملا؟ سیر اعلام النبلاء کے اندر آپ کا ایک واقعہ ذکر ہے۔ خواب کے اندر ایک محدث نے آپ کو دیکھا، بلکہ آپ کے ایک دوست کو دیکھا، وہ بھی وصال کر گئے، اور پوچھا تمہارے ساتھ کیا ماجرا ہوا؟ اب وہ جو دوست تھے انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ کہنے لگے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ دوسری چیز انہوں نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا کیا حال ہے؟ تمہیں تو اللہ نے بخش دیا، مگر وہ جس نے 4 محدثین کے لیے تجارت کی، ان کا خرچہ اٹھایا، ان کو سپورٹ کیا، ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا ان کا حال نہ پوچھو، وہ تو اعلیٰ علیین کے اندر جلوہ فروز ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کو دن میں 2 بار اللہ رب العزت کی زیارت کروائی جاتی ہے۔ یہ انعام کس وجہ سے ملا؟ ان 4 محدثین کا خرچہ اٹھایا، ان 4 محدثین کو سپورٹ کیا۔ آپ بھی سارے کوشش کیجئے کہ اپنے تجارت میں سے، اپنے کاروبار میں سے، اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ اس مسجد اور مدرسے کے لیے مختص کر دیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔